الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے اور کرم ہے۔ ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، انتہائی نافرمان اور قدم قدم پہ اللہ کی گستاخی کرنے والے، یہ اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں دوسرا جمعہ بھی رمضان المبارک کا عطا فرمایا۔ اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی کبریائی اور بڑائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کو میرے لیے، آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، وطن عزیز کے لیے اس رمضان کو
باعث نجات اور غلامی اور غیروں کے اغیار سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ سبب بنائے۔ آج کے جمعے کا موضوع ہے مومنین کی صفات۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آواز کم کر دیں، ان آیات میں اللہ کریم نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں۔ عربی میں جب قد لگتا ہے، حرف قد، تو وہ بات ثابت اور پختہ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کامیاب ہوں گے، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، پکی بات یہ ہے کہ مومن کامیاب ہیں، ایمان والے، اللہ پہ یقین رکھنے والے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، بھروسہ اور توکل کرنے والے، وہ کامیاب ہیں۔ دنیا چاہے انہیں ناکام کہے، ان کے پاس ہو سکتا ہے وہ غربت میں رہتے ہوں، ہو سکتا ہے فقیری والی زندگی ہو سکتا ہے رہنے کے لیے رہائش اچھی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے اچھے نہ ہوں، پہننے کے لیے جوتا اچھا نہ ہو، کھانا پینا اچھا نہ ہو، خوشحالی نہ ہو، لیکن اگر ایمان ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے اللہ پہ، یقین کامل ہے، تو وہ کامیاب بھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کامیابی کیا ہے کہ دل مطمئن ہوتا ہے، مومن آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ پہ سارے معاملہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اسے کوئی برائی پہنچے، تنگی پہنچے، وہ صبر کرتا ہے، اچھائی پہنچے وہ شکر کرتا ہے۔ صابر اور شاکر دونوں جنتی ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے ہر کام میں بھلائی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، میرے پاک پیغمبر سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا عجیب معاملہ ہے، مومن کا عجیب معاملہ ہے، اگر کوئی اچھائی پہنچے، خوشحالی مل جائے، دولت آ جائے، صحت مل جائے، کام بن جائے، کوئی بگڑا ہوا کام سنور جائے، تو وہ مومن اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور شکر کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی برائی پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کمی ہو جائے، کوئی اپنوں کا دکھ آ جائے، تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب مومن ہیں کون؟ ایمان والے ہیں کون؟ دو لفظ بولے جاتے ہیں کافروں کے مقابلے میں، ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن۔ مسلم اور مومن یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ ایمان منافق کے بدلے میں آتا ہے، نفاق کا الٹ ایمان ہے۔ یہ جو آیات ہیں ان میں مومنوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ نشانیاں جو میں پڑھوں گا ہم میں ہیں تو ہم ایمان والے ہیں۔ اگر ان باتوں میں جو آج ان آیات کا ترجمہ ہے اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہاں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں، اپنی اپنی مجلسوں میں، اپنی تنہائی میں یہ جو صفات ہیں مومنین کی ان کو محسوس کریں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہیں تو اس سے توفیق مانگیں۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو مکمل کریں، اپنے آپ کو پختہ رکھیں، کبھی اپنے آپ کو اللہ پہ بھروسہ مت چھوڑیں۔ یاد رکھیے جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ ہم میں وہ خوبیاں نہ ہوں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے. ایک حدیث میں تذکرہ کرتا ہوں، اس حدیث کے بعد پھر ان آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. 3، بعض احادیث میں 4 نشانیاں ہیں. اذا تکلم کذب، جب گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد فاخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور فرمایا جب لڑائی ہو جائے تو بکتا ہے. اذا خاصم فاجرا، جب جھگڑا ہو جائے گالی بکتا ہے. اور منافق کی ایک اور علامت یہ ہے کہ دل میں اور ہوتا ہے باہر اور ہوتا ہے. اپنے معاملات کے لیے لوگوں کی چاپلوسی کرنا پڑی کرتا ہے، حق کو دباتا ہے اور باطل کو آشکار کرتا ہے. کیا ہم دیکھیں یہ ہم میں ہے تو نہیں؟ بات کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولتے، وعدہ کرتے وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، جھگڑا کرتے ہوئے گالی تو نہیں بکتے، اور بات کرتے ہوئے جو دل میں ہوتا ہے کیا وہ اوپر میں ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان میں سے کوئی علامت ہم میں پائی جاتی ہے تو یاد رکھیے نفاق اتنا موجود ہوتا ہے. یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے اپنے آپ سے منافقت کی نفی کر دیں. جو ضمیر مطمئن نہ ہو اس راستے پہ چلنا نفاق ہے، منافقت ہے. آپ کے دل میں جو بات آ جائے یار بات سچی ہے، جیسے میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پراپگنڈا پہ چلنے والے، لوگوں کے پیچھے چلنے والے، لوگوں کی سوچ کو اپنانے والے، جس پہ ضمیر مطمئن نہ ہو علیحدہ بیٹھ کے ضمیر آپ کو ٹوکے اور بار بار وہی کام کریں تو یاد رکھیے اس دل میں بھی نفاق موجود ہوتا ہے. اپنے آپ کو نفاق سے خالص کیجئے، پاک کیجئے، صاف کیجئے. عقیدے کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہو، حمایت کا مسئلہ ہو، مخالفت کا مسئلہ ہو، اپنے آپ کو پاک صاف کیجئے اور ہمیشہ اللہ کے تابع رہیے. اسے کہتے ہیں مومن، ایمان والا. جو ایمان میں جس قدر کامل ہوتا ہے، ایمان میں جس قدر پختہ ہوتا ہے، اور ایمان ہمیں خودداری سکھاتا ہے، ایمان ہمیں غلامی نہیں سکھاتا. ایمان جو ہے وہ ہم کو خوددار بناتا ہے. ایمان جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا نہیں سکھاتا، دینا تک سکھلاتا ہے. آپ کے دل میں جب غیر اللہ کا ڈر آ جائے، دنیاوی قوتوں کا ڈر آ جائے، یاد رکھیے آپ اسی وقت نفاق میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اگر آپ ایمان میں پختہ ہوں، آپ کو پھر مرو ہوں کا خیال نہیں ہوتا، زندوں کا خیال نہیں ہوتا. قبرستانوں کے پاس سے گزریں تو کبھی جنات کا خطرہ نہیں ہوتا. جو بندہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اللہ اس کے دل کو غیروں کے ڈر سے آزاد کر دیتا ہے. اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیے. اللہ کبھی مومنوں کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے معاملات کو ضائع نہیں کرتا ہے. دنیا نے دیکھا افغانستان میں قوت اترتی ہے، دنیا کے 20 سے زائد ممالک اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ان درویشوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور آج وہ دن ہے کہ عالمی طاقتیں ایک طرف ہیں، اللہ نے افغانستان کو ان سے آزاد کر دیا. مومنوں کی صفات: مومن بہادر ہوتا ہے، مومن سخی ہوتا ہے، مومن خوددار ہوتا ہے. جس بندے میں خودداری نہیں، جس بندے میں غلامی کا شائبہ بھی ہے، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ کا ڈر آ جائے پھر کسی کا ڈر نہیں ہے. یہ معیشت کیا ہے؟
یہ معاش کے جتنے اسباب ہیں اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے. ہم کون ہیں کہ یہ سمجھیں کہ اگر فلاں کام کریں گے تو ہماری معیشت درست ہوگی؟ اللہ اسباب مہیا کر دیتا ہے. وہ ابابیلوں کے ہاتھوں سے پھینکے ہوئے، منہوں سے پھینکے ہوئے کنکروں سے بڑے بڑے لشکروں کو مروا دیتا ہے. اگر وہ ناراض ہو جائے، اس پہ ایمان میں کمی آ جائے، 40 برس تک بنی اسرائیل ایک ہی میدان میں گھومتے رہے. صبح چلتے، شام کو وہیں آ جاتے. اللہ پہ ایمان میں کمی آ گئی، 40 برس تک ایک میدان سے نہ نکل سکے. اللہ نے اصول بنا دیا، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے آگ میں بھی پھینک دیں تو وہ ابراہیم جیسی قوت کے ساتھ باہر آتا ہے. ساری کائنات خلاف بھی ہو جائے اور لوگ کبھی بے غیرتوں کو یاد نہیں کرتے. جب بھی بعد میں تاریخ پڑھی جاتی ہے غیرت مندوں کو یاد کیا جاتا ہے. ایمان کی سب سے پہلی خوبی کہ ایمان خودداری سکھاتا ہے. مومن آدمی خوددار ہوتا ہے. مومن آدمی وہ ڈرتا نہیں ہے. مومن آدمی کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے. سب سے پہلی علامت جو ہے وہ ہے خودداری. مومن آزاد کر دیتا ہے عبادات سے، ایمان آزاد کر دیتا ہے غیروں کی عبادات سے، غیروں کے سامنے جھکنے سے. وہ چاہے انسانوں کی غلامی ہو، حیوانوں کی غلامی ہو، بتوں کی غلامی ہو، مرے ہوں کی غلامی ہو، زندوں کی غلامی ہو، وہ پیسے کی غلامی ہو، ملک کی غلامی ہو، خاندان کی غلامی ہو، عالمی سامراج کی غلامی ہو. اگر آپ مومن ہیں تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ میں خودداری ہونی چاہیے جس سطح پہ بھی آپ موجود. مومنوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سب سے پہلے کہ مومن نمازی ہوتا ہے. مومن نمازی ہوتا ہے. سورہ المؤمنون، قرآن. میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، دنیا کے کسی مدبر کی بات غلط ہو سکتی ہے. اگر بات غلط نہیں ہو سکتی تو میرے اللہ کریم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کہتے ہیں مومن نماز پڑھتے ہیں. صلاتہم خاشعون. صرف نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں. جیسے کوئی مجرم کھڑا ہے اپنے مالک کے سامنے، نوکر کھڑا ہے اپنے مالک کے سامنے، ملازم کھڑا ہے اپنے مالک کے سامنے. جب ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو جس بندے کے دل میں جو ہاتھ باندھ لیتا ہے، ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آتا، اس کے میں ایمان نہیں ہوتا. اگر جب سلام پھیرتے ہوئے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے مالک کے پاس حاضری دی ہے، تو یاد رکھیے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ٹھونگے مارنے سے، تیز تیز نماز پڑھنے سے آپ کو پتہ ہی نہ ہو نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں. یہاں ڈی سی کے سامنے کھڑا ہو، کسی بڑے عہدے دار کے سامنے کھڑا ہو تو نظریں جھکی ہوتی ہیں. کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ جس سے اس کو خوف، جس کو یہ برا محسوس کرے. آپ دنیا کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور شہنشاہ وہ ہے قادر مطلق ہے. قل اللہم مالک الملک. اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، آپ کے جذبات وہ بے قابو ہوں. آپ چاہے جہری نماز میں ہوں، اونچی قرات ہو رہی ہو، یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، سری نماز ہو، آپ کا لوں کھڑا ہونا چاہیے. آپ کے دماغ میں خیال ہو کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اب نماز میں ہوں تو اپنے مولا کے سامنے میں جھکا ہوں. کبھی میں رکوع کرتا ہوں، کبھی میں سجدہ کرتا ہوں، کبھی قیام کرتا ہوں، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، کبھی دعا مانگتا ہوں، کبھی سبحان اللہ کہتا ہوں، سبحان ربی العظیم کہتا ہوں، سبحان ربی الاعلی کہتا ہوں، کبھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کبھی کیا پڑھتا ہوں، کبھی کیا پڑھتا ہوں. ان کلمات کا مجھ پہ اثر ہونا چاہیے، میرے چہرے پہ نظر آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آئے تھے پتہ ہی نہیں چلا، اللہ اکبر کہا، سلام پھیرا، خالی کا خالی چلا گیا. ایسی نماز فرشتے منہ پہ مار دیتے ہیں. جس نیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ تو نے نماز پڑھی ہے تو وہ تجھ میں آئی نہیں. تو نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ کیا فائدہ ایسی نماز کا؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن نمازی بھی ہوتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع عاجزی بھی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے سامنے ترلے منتیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مرادیں کرتے ہیں۔ اللہ آدمی سے بات کرتا ہے، آدمی سے کلام کرتا ہے، آدمی اس سے گفتگو کرتا ہے۔ پھر رمضان کی گھڑیوں میں جہاں مبارک ساتیں ہیں، جہاں شیطان بندے ہوئے ہیں، جہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جہاں رحمت کی مرادیں اترتی ہیں، جہاں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے فرشتے آپ کے دائیں بائیں پھرتے ہیں، جب روزے دار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی نماز کا تو اور ہی مزہ ہے۔ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد کرتے کھو جاتا ہے، اسے ارد گرد کا پھر ہوش نہیں رہتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ جب سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اس کے انگ سے آواز آتی ہے کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں میرا رزاق اور جبار قہار وہ اللہ ہے، دنیا کا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں مومنوں کی تیسری علامت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن آدمی کبھی بیکار چیز کے پیچھے نہیں جاتا، اس سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری دنیا بیکار ہے، یاد رکھیے، میرے رسول نے فرمایا الا ان کل الدنیا ملعونۃ، خبردار ساری کائنات ملعون ہے، لعنت زدہ ہے۔ ملعون کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مرے ہوئی مکھی کے پر کے برابر ہو تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دے۔ اس اللہ کے سامنے ساری کائنات ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والہ عالم او متعلم۔ چار چیزیں لعنت سے بچی ہوئی ہیں، ایک اللہ کا ذکر، ایک ذکر کرنے والا، ایک علم سکھانے والا، ایک علم سیکھنے والا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو لعنت سے محفوظ ہیں، باقی دنیا کی ہر چیز ملعون ہے۔ یہ فرمان اقدس حضرت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیز سے، بیکار چیز سے اعراض کرتے ہیں، گزرتے ہوئے کھیل تماشے پہ رکتے نہیں ہیں، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی سے حسد، کبھی کسی سے بغض، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن گزرتا جاتا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہوئے بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر کوئی انہیں گالی دے دے، کوئی بدتمیزی کرے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، ہم تم جیسے نہیں۔ لغو سے اعراض کرتے ہیں، گزرتے ہوئے کسی سے بات چیت نہیں کرتے، نظریں جھکی ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں کی طرف، لوگوں کی عمارت کی طرف، لوگوں کی خوبصورتی کی طرف، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ان کا اللہ سے ڈائریکٹ کلام ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے۔ اور چوتھی علامت کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اگر اللہ نہ اگائے، مثلا ہم بیج بو دیں فصل نہ ہو، ہمارا کیا کمال ہے؟ وہ ہم کھاد بھی پھینک دیں، ڈال دیں، وہاں سپرے بھی کریں، پانی بھی لگائیں، اگر وہ نہ چاہے وہ بیج اپنی زمین سے ہی باہر نہ نکلے، ہمارا کیا کمال ہے؟ اتنے سے بیج میں سے بڑے بڑے درخت نکلتے ہیں، میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ ہم نے تو ٹائم دے دیا، ہم نے پانی لگایا، محنت کی، اس کا جو پیداوار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ دے دے پھر اس کا حق نکالتے ہیں۔ پہلا حق اللہ کا ہے، آتو حقہ یوم حصادہ، اللہ فرماتا ہے جس دن کٹائی ہو، فصل نکلے، کاروبار میں فائدہ ہو، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اللہ کا حق ادا کرو گے، اللہ تمہیں کسی چیز سے محروم نہیں کرے گا۔ اور پانچویں چیز والذین هم لفروجہم حافظون،
اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ غیروں کی عزتوں کی طرف نہیں دیکھتے، ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نام تو ابو بکر ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام حسن حسین ہے، نام اللہ کے نبی کے نام پہ، کسی نبی صحابی ولی کے نام پہ ہے، لیکن حرکات ایسی ہیں کہ لوگوں کی عزتوں کو جھانکتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو دیکھتا ہے، غیر عورتوں کے جسموں کو دیکھتا ہے، غیر عورتوں کے جسم پہ نظر دوڑاتا ہے، اور ایسی حرکات کرتا ہے، جدید طریقے نکالتا ہے، زنا کاری کے اڈے آباد کرتا ہے، غیروں کے در پہ جاتا ہے، چکلوں میں جاتا ہے اور جا کے کوٹھوں کو آباد کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کی کمی ہے تو تم میں ایمان کی کمی۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مرد ہوں عورتیں ہوں۔ اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جو زنا ہے یہ ایک قرض ہے، یاد رکھیے زنا قرض ہے جو چکایا جائے گا میرے گھر سے۔ میں کسی کی بیٹی کو دیکھوں لوگ میری بیٹی کو دیکھیں گے، میں کسی کی بہن کو دیکھوں لوگ میری بہن کو دیکھیں گے، کسی کی بہو کی طرف دیکھوں لوگ میری بہو کی طرف دیکھیں گے، کسی کی ماں کی طرف توجہ ہو لوگ میری ماں کی طرف توجہ کریں گے، میں کسی کی بیوی کی طرف توجہ کروں لوگ میری بیوی کو دیکھیں گے۔ یہ زنا ایک قرض ہے جو چکانا ہے اس دنیا میں بھی، اور قیامت سے پہلے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا ٹکڑا میں نوٹ کرتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے رسول نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے اترے، انہوں نے کہا چلیے، میں چل پڑا، اس میں سے صرف اتنا ٹکڑا جو اس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک تنور قسم کی چیز ہے، اس کا نچلا حصہ کھلا ہے، اوپر سے تنگ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں مرد اور عورتیں ننگے ہیں۔ جب آگ جلتی ہے زیادہ ہوتی ہے وہ اوپر چڑھاتے ہیں، آگ بجھتی ہے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان سے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں جن کو مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں عذاب یہ ہوتا رہے گا جیسے کسی کو تندور میں ڈال دیا جائے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ میرے رسول نے فرمایا آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا، کانوں کا زنا ہے سننا۔ موسیقی سننے والے میرے بھائی جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، قیامت کا دن ہوگا، سیسا پگھلا کے ان کانوں میں ڈالا جائے گا اور ان آنکھوں میں سلاخیں پھیری جائیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دماغ کا زنا ہے سوچنا زنا کے بارے میں۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ زنا نہ کرو، قرآن میں آیا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے راستے اختیار نہ کرو جو زنا کی طرف جاتے ہیں۔ شادیوں کو آسان کریں، آپ کا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا، 2 شادیاں کریں۔ یاد رکھیے یہ قرض آپ کے گھر سے چکایا جائے گا۔ رسول نے قرآن فرماتا ہے الا علی ازواجہم، بیویوں کے ساتھ تعلق ہے، او ما ملکت ایمانہم، لونڈیوں کے ساتھ تعلق ہے، فانہم غیر ملومین، نہیں پوچھا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو لوگ اس کے علاوہ تلاش کرتے ہیں اور راستے تلاش کرتے ہیں یہی لوگ سرکشی کرنے والے، آگ حد سے نکلنے والے۔ اور اس کی سزا دنیا میں کیا ہے؟ میرا رسول نے فرمایا اگر کوئی شادی شدہ بندہ ہو اس کی سزا سنگسار ہے، رجم کرنا ہے۔ وہ کیا سزا ہے کہ گڑھا کھودا جائے، اس آدمی کو اس گڑھے میں رکھا جائے یہاں تک اس کو اس میں بند کر دیا جائے اور پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے اور علاقے سے نکال دینا،
یاد رکھیے شرعی حدود نافذ کیجیے اگر آپ کی زندگیوں میں آپ چاہتے ہیں اس ملک میں اسلام کے لیے نام بلند کریں کہ اللہ کی حدود نافذ ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا جس جگہ اللہ کی ایک حد کو نافذ کیا جاتا ہے، مثلا چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زنا کی سزا ہوتی ہے، جھوٹ کی سزا ہوتی ہے، غلط الزام کی سزا ہوتی ہے، میرے رسول نے فرمایا ایک حد نافذ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے 40 بارشوں کا فائدہ حاصل ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال کی بارشوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ حدود کو نافذ کرنے پہ جتنے جرائم ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑیوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، سٹریٹ کرائم ہے جی، گزرتے ہوئے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ڈر نہیں ہے۔ قاتلوں کو بھی باہر سے بلوا لیا جاتا ہے جی ووٹ ڈال دو۔ یہ معاشرہ ہے، اور جنگل کا معاشرہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کی حدود کو نافذ کیا جائے، اللہ کی حدود کا خیال کیا جائے، اور جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حدود کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز والذین ہم لاماناتہم، پانچویں چیز والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے امانتیں سونپ دیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو امین بنا دے کہ لوگ اس پہ اعتماد کریں، لوگ کسی پہ اعتماد کریں، اس پہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ کسی پہ لوگوں کا اعتماد قائم ہو جائے کہ یہ بندہ دو نمبری نہیں کر سکتا۔ لوگ اپنی امانتیں اس کے سپرد کریں، اور میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا سب سے بڑے امین، سب سے بڑے امین، حتیٰ کہ جب آپ کی جان کو خوف تھا مکے سے نکلے تو اپنی امانتیں، کافروں کی امانتیں، مخالفوں کی امانتیں محمد الرسول اللہ کے پاس پڑی ہوئی، حضرت علی کو وہاں رکھا کہ امانتیں واپس کر کے آنا۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہو، اس اعتماد کو مت توڑیے۔ امانت میں خیانت کرنے والا، یہ بھی منافق کی علامت ہے جو مجھ سے رہ گئی تھی پہلے، کہ اگر کوئی امانت سپرد کرے تو اس میں خیانت کرے۔ اپنے وعدوں کا پاس رکھیں، اپنی باتوں کا پاس رکھیں۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کا خیال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ سورہ مومن میں 2 مومنون میں 18واں پارہ ہے، سورت 23 سورت ہے، سورت کا نمبر 23 ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھی پڑھائی ہوتی ہے، بس قائم کرنی ہوتی ہے، ہم نے قائم کر لی ہے، پڑھنی نہیں ہے، دل میں قائم کرنی ہے، ان کے لیے عرض ہے، ان کے لیے گزارش کہ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا والذین ہم فی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، اور والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز دل کا نام نہیں ہے، نماز ارکان کا نام ہے۔ نماز کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، طہارت کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونے چاہیے، آپ کا وضو صحیح ہونا چاہیے۔ آپ اپنی نمازوں کا خیال کریں، ایک نماز گزر گئی، دوسری نماز کا خیال، دوسری گزر گئی، تیسری کا خیال۔ صبح اٹھتے ہی پہلے وقت اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، رات سوتے ہوئے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ کہیں صبح اٹھا ہوں تو شاید شام نہ دیکھوں، تو شام کو سویا ہوں تو شاید صبح نہ دیکھوں۔ اور پھر اللہ نے احسان کیا دیے الذین الذی اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث، اللہ کہتا ہے یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جن میں یہ خوبیاں آ جاتی ہیں ہم ان کو اس وقت جنت الفردوس دیں گے جب ساری کائنات جل رہی ہوگی۔ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پیر کو پکڑنے کی۔ اللہ کہتا ہے جو یہ کام کر لیتا ہے وہ فردوس کا وارث بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے سارے ڈرامے ہیں ان درویشوں کے، ان پیروں کے، ان فقیروں کے،
کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بیعت کرنے کی، کسی کا تعویذ پہننے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کرے، جنت آپ کی خود منتظر ہوگی۔ یہ خوبیاں اپنے آپ پیدا کریں۔ یہ بے عمل بنانے والے لوگ، یہ چوراہوں پہ آستانوں پہ بیٹھنے والے، یہ کمینے دین کے ڈاکو چور، ایک ہوتا ہے مال چرانے والا، یہ دین کے ڈاکو ہیں جن کو ہم بڑا نیک سمجھتے ہیں، آل رسول میں سے سمجھتے ہیں۔ وہ کیسے آل رسول میں سے ہے؟ لوگوں سے بیعتیں لیتا ہے اور ان کے نذرانے لیتا ہے، لوگوں کو بے عمل بناتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم بخشوا دیں گے۔ کسی کی ہمت کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ خوددار بنیں، نمازوں میں خشوع خضوع کریں، آپ لغو چیزوں سے دور رہیں، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور آپ اپنی امانات اور وعدوں کا پاس رکھیں، تو اللہ کریم آپ کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ فردوس کیا ہے؟ فردوس سب سے، جنت کی 8 قسمیں، 8 قسم کی جنت ہے جی، ان میں سب سے بلند فردوس، جنت الفردوس۔ فردوس کا معنی باغ، جنت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ویسے بستان بولتے ہیں، حدیقہ بولتے ہیں عربی میں جنت کو، باغ کو۔ جنت کا لفظی معنی ہے ایسا باغ اگر فضا سے دیکھا جائے اتنے درخت ہوں کہ زمین نظر نہ آئے، ان میں سب سے بلند ہے جنت الفردوس۔ جنت عدن ہے، جنت مأویٰ ہے، روزے داروں کے لیے جنت ہے، نمازیوں کے لیے جنت ہے، ان میں سب سے بلند ہے جسے جنت فردوس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور یہاں ایک حدیث کوٹ کر دوں، آپ اس کا ورد کریں۔ فرمایا جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد نماز کی حالت میں سلام پھیر کے ادھر ادھر دیکھے بغیر جو بندہ پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، فرمایا اللہ تعالی 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، بعض روایات میں صبح کی نماز پر، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ادھر ادھر مڑنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی ہے، صرف 7 مرتبہ کتنا کلمہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، چھوٹا سا کلمہ ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح و شام کرتا ہے جب فوت ہوگا تو اللہ اسے جنت الفردوس عطا کرے گا۔ یہ ورد بنائیں، اپنی زندگی میں عمل لائیں، اپنی زندگی کو بھرپور کریں، اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں محو کریں، اپنے آپ کو اللہ کا ایمان والا بنائیں، اللہ پہ یقین رکھیں، پھر اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں گے، آپ، میں مر بھی جاؤں میرے بچوں کا وارث میرا اللہ۔ یہاں فکر ہے بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، ان کے لیے رزق نہیں، جس نے مجھے رزق دیا وہ میرے بچوں کو بھی رزق دے گا۔ کبھی کسی پہ اعتماد نہ کریں، اپنے اللہ پہ سہارا کریں، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جلد بدیر، آج نہیں کل نہیں، پرسوں نہیں ترسوں، اس سے بعد ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہوں وہ آپ کے لیے کسی بڑی مصیبت کو ہٹانے کا ذریعہ ہو۔ میں اللہ سے مثلا ایک چیز مانگ رہا ہوں، اللہ نہیں دے رہا، تو ہو سکتا ہے میرا بہت بڑا نقصان ہونا ہو، اللہ اس نقصان کو اس دعا کی وجہ سے دور کر دے۔ تو اپنے میں ایمان پیدا کیجئے، یقین پیدا کیجئے، خودداری پیدا کیجئے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا اے میرے بیٹے زمین پہ چل، لا تمشِ فی الارض مرحا، کبھی اکڑ کے نہ چل، مومنوں کی علامت، اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو چلنے سے زمین کو پھاڑ کے اس کا مالک نہیں بن جائے گا، اور نہ ہی اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے۔ اللہ پہ ایمان رکھیے، اللہ پہ یقین رکھیے، اپنے آپ میں خودداری پیدا کیجیے، غیرت پیدا کیجیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے پہ ایمان پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ جب بندے میں یہ خصوصیات آ جاتی ہیں پھر اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ مرتا ہے نا تو فرمایا اگر مومن ہو نا، ایمان والا، متقی ہو، اللہ پہ تقوی بھروسہ توکل بھروسہ کرنے والا،
تو اس کی قبر میں دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کا جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنے میں ایمان پیدا کیجئے۔ موت آسان ہوگی، جب مریں گے تو مسکراہٹ ہوگی۔ ایمان کی حالت میں جب موت آ جائے، اللہ جب بھی موت دے تو ایمان پہ موت دے، اچھی موت دے، لا الہ الا اللہ پہ موت دے۔ اور جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایمان والا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرتے ہوئے اسے کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو۔ اور جب مریں گے، کفن میں ابھی ڈالا نہیں جائے گا، جنت کے فرشتے ہماری روحوں کو لینے آ جائیں گے۔ اللہ پاک مجھ میں بھی آپ میں بھی ایمان کی دولت پیدا فرمائے، اللہ پاک ایمان کی خصوصیات پیدا فرمائے۔ یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان والے بنیے۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان پہ عمل کیجیے۔ اگر کوئی ان میں کمی ہے تو وہ پوری کیجیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی مکمل ایمان عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔